غزہ پر 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی بمباری کو 24 روز ہو چکے ہیں اور نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کا یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ مسلم دنیا میں نسبتاً سخت رد عمل صرف ایران اور ترکیہ کی جانب سے ہی سامنے آ رہا ہے۔ بیشتر مسلم ممالک تو اسرائیل کا نام لینے سے بھی گھبرا رہے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اسرائیل کے خلاف کافی سخت تقریر کی، جس کے بعد اسرائیل نے اپنا سفارتی عملہ ترکیہ سے واپس بلا لیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے استنبول ایئرپورٹ پر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ریلی سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کو دنیا کے سامنے جنگی مجرم کے طور پر پیش کریں گے۔ غزہ میں ایک گھناؤنا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ مزید کتنے معصوم بچوں، خواتین اور بزرگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ انہوں نے غزہ میں ہونے والے قتل عام میں اسرائیل کے ساتھ امریکہ اور یورپ کو بھی برابر کا مجرم قرار دیا۔ انہوں نے امریکہ اور یورپ کے موقف کے برخلاف جاتے ہوئے کہا کہ حماس دہشت گرد تنظیم نہیں بلکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو دہشت گرد ہے۔ اسرائیل غاصب ہے۔ کیا مغربی ممالک پھر سے کسی صلیبی جنگ کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور اگر کسی نے ایسی کوئی کوشش کرنی ہے تو یاد رکھیں ترکیہ کے لوگ موجود ہیں اور ہم ویسے ہی لڑیں گے جیسے لیبیا اور کاراباخ میں لڑے تھے۔ اسرائیلی بربریت کے خلاف صرف مسلم اقوام ہی نہیں بلکہ غیر مسلم اقوام بھی ایک جاندار آواز کے طور پر کھڑی ہو رہی ہیں۔ نیو یارک کے گرینڈ سینٹرل اسٹیشن پر ہزاروں یہودیوں نے غزہ میں سیز فائر کے لیے مظاہرہ کیا۔ یہودی مظاہرین نے امریکی حکومت سے اسرائیل کی حمایت ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کے خلاف دنیا بھر میں مظاہروں نے زور پکڑ لیا ہے، حتیٰ کہ اس جنگ کے خلاف اسرائیل کے اپنے شہریوں نے بھی احتجاج کیا۔ اسرائیل کے دارالحکومت میں اسرائیلی مظاہرین نے وزارت دفاع کے دفتر کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے جنگ روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ لندن میں ہونے والے مظاہروں نے تو تاریخ رقم کر دی ہے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد نے ریلی نکالی۔ خود مغربی میڈیا کے مطابق 1 لاکھ سے زائد لوگ لندن کی سڑکوں پر نکلے۔ انڈونیشیا میں بھی فلسطینی پرچم اٹھائے ہزاروں افراد سڑکوں پر آئے۔ نیوزی لینڈ میں پارلیمنٹ کے سامنے بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ نیو یارک میں یہودیوں کی طرف سے مظاہرہ کیا گیا جس میں لوگوں نے ایک جیسی شرٹس پہن رکھی تھیں جن پر لکھا تھا میرے نام پر نہیں، یعنی اسرائیل ہم یہودیوں کا نام استعمال کر کے اس قتل عام کا جواز پیدا نہیں کر سکتا۔ امریکی شہر بوسٹن میں اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا جس میں ہارورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور عوام نے شرکت کی۔ کینیڈا کے مختلف شہروں میں بھی اسٹوڈنٹس نے فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کیے۔ پیرس میں فلسطینیوں کی حمایت میں کیے جانے والے مظاہرے میں پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ کی، لیکن لوگ پھر بھی باہر نکلے، گھبرائے نہیں۔ فرانس میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاج پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اس کے باوجود ہزاروں افراد فرانس کے مختلف شہروں میں احتجاج کر رہے ہیں۔ پولیس انہیں گرفتار کر رہی ہے لیکن وہ پھر بھی اسرائیلی بربریت کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ آئرلینڈ کی پارلیمنٹ میں بھی غزہ کے مظلوم عوام کے حق میں آواز بلند ہو گئی ہے۔ انٹرنیٹ کی بندش سے خبریں اور تازہ ترین معلومات دنیا تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ اور WHO کا بھی غزہ میں موجود اپنے اہلکاروں سے رابطہ ختم ہو گیا ہے۔ غزہ میں ہر طرف موت کا سناٹا اور موت رقص کر رہی ہے، لیکن امت مسلمہ کی جانب سے جس قسم کا جواب آنا چاہیے تھا وہ جواب ابھی تک سامنے نہیں آ رہا۔